بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک چرواہے کا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے کہ اس نے وہاں ایک چرواہے کی آواز سنی جو اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آ تاکہ میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیرا لباس اگر میلا ہو گیا ہو تو دھو لوں، اگر موزے پھٹ گئے ہو تو سی لوں، تجھے میں تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو میں تیری تیمارداری کروں، اگر مجھے تیرا گھر معلوم ہو تو میں تمہارے لیے ہر روز گھی اور دودھ لایا کروں، یہ ساری بکریاں تجھ پر قربان، بس تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب سن کر اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، اے احمق، تو یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ چرواہے نے کہا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین اور آسمان بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، اے بے وقوف، تو اپنی اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا، ایسی بے معنی اور فضول بکواس دوبارہ نہ کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، خدا تعالیٰ ان تمام حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے اور نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ اے بے وقوف انسان، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر اس چرواہے کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے اور وہ خوف سے کانپنے لگا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور کہا، اے خدا جل جلالہ کی جلیل القدر پیغمبر، میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور ندامت کے مارے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہہ کر چرواہے نے سرد آہ بھری اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا جل جلالہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے۔ خدا جل جلالہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے، جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، ایک کے حق میں دریاب کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر ہے، ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ اے موسیٰ، ہماری ذات پاک ہے اور ناپاکی سے مبرا ہے، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلو اور جانہاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا جل جلالہ کا یہ خطاب سنا تو اپنے کیے پر سخت پشیمان ہوا اور برگاہ الہی میں نہایت ندامت سے معافی مانگی، اور پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں چلے گئی۔ اس نے ہر جگہ چرواہے کو ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخر آپ علیہ السلام نے اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ چرواہے نے اسے دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے پھر سے کیا خطا ہوئی ہے کہ آپ یہاں بھی آ پہنچے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں، تجھے خدا جل جلالہ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت دی ہے کہ جو تیرے دل میں آئے بلا خوف و خطر کہاں کرے، تجھے کسی بھی ادب و آداب،
باقاعدہ ضابطے کی ضرورت نہیں، تجھے سب کچھ معاف ہے، تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں، میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے، آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں، اب میرا حال بیان کے قابل نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کے ظاہری قول و فعل کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے باطن اور اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔